صلوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے رسول، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو. یہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی حج کرتا ہوں، تم بھی حج کرو، میرے ملائکہ بھی حج کرتے ہیں. میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، تم بھی زکوٰۃ دو، میرے فرشتے بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی نماز پڑھتے ہیں. رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی درود پاک پڑھو. اس آیت مبارکہ میں جب یہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، خوشی سے کھل اٹھا. اور مجھے مبارک پیش کرو کہ آج مجھ پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور میرے نزدیک دنیا وما فیہا ہر چیز سے بہتر ہے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی. پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ اس مبارک آیت کی وضاحت فرمائیں تاکہ ہم لوگ اس کے حقیقت کو جان سکیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم لوگوں نے مجھ سے پوچھ لیا، اگر تم لوگ مجھ سے پوچھتے نہیں، دریافت نہ کرتے تو میں کسی کو نہ بتاتا. اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتے مقرر فرما دیے ہیں کہ جب کوئی مسلمان جہاں کہیں بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، یہ دونوں فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں اللہ سے تیرے توفیل بخش دے. اور ان دونوں فرشتوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں سمیت آمین کہتا ہے، آمین کہتا ہے. اور اگر کوئی شخص میرے نام سن کر درود پاک نہیں پڑھتا، یہ دونوں فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں اللہ اس کو معاف نہ کرے. اس وقت تک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں. تو حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے ایک شخص کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کا حکم ہوگا. وہ روتا ہوا کہے گا اے فرشتوں، آج مجھے کہاں پھینکنے کا حکم ہوا؟ فرشتے کہیں گے آج مجھے جہنم کی وادی میں پھینکنے کا حکم ہوا. وہ کہے گا کہ مجھے چند لمحات کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنی حالت پر سکون کر سکوں. فرشتے کہیں گے یہ شخص جن ندامت کے آنسو تجھے اپنی زندگی پانے دے تاکہ تجھے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے، آج رونے سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. وہ شخص کہے گا میں جناب آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، اولاد میں سے ہوں، اور حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہوں، اور میں جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا. حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہوں اور مجھے اپنے اللہ تبارک و تعالی سے یہ گمان کبھی نہ تھا. فرشتے سے پوچھیں گے اے اللہ کے بندے تجھے اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا گمان تھا؟ وہ کہے گا مجھے اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ امید تھی اور مجھے کفار کے ساتھ دوزخ میں نہیں پھینکے گا، جہنم میں نہیں پھینکے گا. فرشتے کہیں گے وہ دیکھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ان کو پکار تاکہ تیری شفاعت کر سکے، ورنہ آج تجھے جہنم کی وادی میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہ بندہ حضور علیہ السلام کو پکارے گا. حضور علیہ السلام اس بندے کی آواز پر توجہ فرمائیں گے اور دیکھیں گے اس کو عذاب کا فرشتوں نے جگڑ کر رکھا ہوا ہے، پکڑ کر رکھا ہوا ہے. آپ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے فرشتوں اس میرے بندے کو میرے حوالے کر دو تاکہ اس کے نامہ اعمال دوبارہ توڑا جا
سکے، فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی کے حکم کے تحت کر رہے ہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہوگا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضور علیہ السلام اسی وقت سجدے میں گر جائیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ آج تیرے فرشتے میرے اور تیرے بندے کے درمیان حائل ہو رہے ہیں، شادی باری تارا ہو گئے، فرشتوں اس میرے بندے کو میرے پیغمبر کے حوالے کر دو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گنہگار یہودی کو لے کر میزان کے پاس تشریف لے جائیں گے اور اس کی ایک مٹھی یعنی میزان پر رکھ دیں گے جس سے برائیاں دب کر رہ جائیں گی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ جب اس بندے کو جنت میں لے جائے گا، جنت کی طرف لے دیا جائے گا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر دکھائی دیں گے، جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ علیہ السلام مسکرائیں گے، مسکرا کر فرمائیں گے مجھے جانتے ہو؟ وہ کہے گا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، امی و ابی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے وہ ایک نیکی جو تمہاری تمام برائیوں پر غالب آ گئی تھی وہ درود پاک تھا جو تم دنیاوی زندگی میں میرے اوپر پڑھا کرتے تھے۔ وہ شخص کہے گا اسی بات حضور علیہ السلام کو قدم مبارک کو بوسہ دے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ علیہ وسلم آج میری شفا ادا کر کے وہ میرا درود پاک آپ کی زیارت ہار پر نہ ہوتا تو میں آج وضو کی آگ میں ہوتا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ پر تیسرا حصہ درود پاک پڑھوں تو کافی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اچھا ہے بہتر ہے۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر میں آدھی رات آپ پر درود السلام کے نظارے پیش کروں تو کافی ہے؟ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اچھا ہے بہتر ہے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اچھا ہے بہتر ہے۔ اس صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ پر ساری رات درود السلام پڑھوں تو پھر آپ علیہ السلام سے خوش ہوتے ہوئے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی کی پوری رحمت نازل ہوگی، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے، سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سامعین محترم درود پاک پڑھنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہے، درود پاک پڑھنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہے، مصیبتیں حل ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مہینے میں اس برکت والے مہینے میں رمضان مبارک کے مہینے میں آج شب قدر یعنی 27ویں شب کے اندر سے اس محفل میں نیت کرنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، ہمارے غم بھی ختم ہوں گے، مشکلات بھی حل ہوگی۔ سامعین محترم آج جو محفل ہے یہ عظیم محفل ہے، انشاءاللہ عظیم قرآن پاک کے متعلق کچھ آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی یہ دونوں بھائی تھے اور ان کے گھر میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم ہوتا تھا اور قرآن پاک ایک تہائی حسن بن صالح پڑھتے تھے اور ایک تہائی حسن علی بن صالح پڑھتے تھے، ایک تہائی ان کی والدہ ماجدہ پڑھتی تھی۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو آدھا قرآن نصف قرآن علی بن صالح کی تلاوت کیا کرتے تھے اور آدھا قرآن پاک کی تلاوت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے بھائی علی بن صالح کا بھی انتقال ہو گیا، تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک شخص ان کے پاس تھا، علی بن صالح کے انتقال کی رات کے پاس تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جس رات علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس وقت میں نماز میں مشغول تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے سلام پھیر کر نماز مکمل کر کے سلام پھیر دیا، میں نے پانی بھرا اور ان کے پاس لے گیا اور کہا پانی پی لیجئے، پانی حاضر ہے۔ تو حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالی کہنے لگے میں نے ابھی پانی پی لیا ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے، ابھی ایک دو شخص کے کمرے میں تیسرا شخص کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ حیران ہو گئے۔ تو حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے اللہ پاک کی رحمت سے ابھی ابھی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام
پانی لے کر آئے اور انہوں نے مجھ سے سلام کیا اور مجھ سے فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا۔ یہ اور سنتے ہی تمہارا بھائی اور تمہاری والدہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ کریم کا انعام ہے۔ حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالی نے یہ کہہ کر ان کی روح پرواز کر دی۔ پیارے اسلام بھائی، اس حقیقت سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین قرآن پاک کی تلاوت میں حمیت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ہمیں بھی اس سے متعلق رکھنا چاہیے کہ اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں قرآن پاک سے میزن رکھنے چاہیے، جیسا کہ آپ رسول اللہ کے علی بن حسن اور علی بن صالح کے دونوں بھائی تھے اور ان کی والدہ، ان تینوں نے مل کر روزانہ ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی مولانا فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب قرآن تھا کہ تلاوت قرآن جیسی عظیم نیکی عبادت ہر ایک دوسرے کا معاون مددگار بھی تھا۔ گویا کہ ان میں سے کوئی نیکی پیچھے نہیں رہتی تھی، جیسا کہ مگر آج جیسا بہت کم دکھائی دیتا ہے، بلکہ یہ اب بدقسمتی سی نیکی کے کاموں کی طرف قدم بڑھانے والے کا حوصلہ افزائی کے انجام بجائے دلکشی کی جاتی ہے۔ ایک کاش ہم بھی نیکی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون بن جائے، ایک کاش ہم بھی اپنے گھروں میں قرآن پاک سے کوشش کریں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کرنے اور نماز پڑھ کر عبادت کرنے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جو شخص دن کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے 3 دن تک اس کے گھر کے قریب شیطان نہیں آتا، اور جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے 3 راتیں شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آتا، داخل نہیں ہوتا۔ مگر افسوس آج کل ہم لوگ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں تو نہیں آ رہی تھی، مگر گانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے۔ نمازیں تو نہیں پڑھتے ہم لوگ، مگر فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو کوئی درس وغیرہ نہیں کیا جاتا، مگر گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، اللہ پاک کی نافرمانیاں ضرور ہوتی ہے۔ آئے ہم اس بابرکت رات پہ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ جو کچھ ہم سے غلطیاں کوتاہی ہوگی اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما، اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائیں، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، ورنہ یاد رہیں گے اگر ہم نے رب کو راضی نہ کیا، نمازیں ادا نہ کی، قرآن پاک کی تلاوت نہ کی، ہم دنیا آخرت میں برباد ہو سکتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد جان خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر کی آبادی انسان و سامان سے ہوتی ہے، دل کی آبادی قرآن سے ہوتی ہے، باطن کی یعنی روح کی آبادی ایمان سے ہوتی ہے۔ آج کل ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتے یا اس کے خلاف عمل کر کے اس کے دل میں ایسے ویران ہے جیسے انسان و سامان سے خالی گھر ویران ہوتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، یقیناً اس لیے کہ ہم بہتر یہی ہے کہ ہم بھی قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں اور اس سے تعلق کو مضبوط رکھ لیں۔ ایک مسلمان سب سے زیادہ مضبوط تعلق قرآن پاک سے ہونا چاہیے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں دنیا جہاں کی تمام مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ مقدس کتاب ہے جو ہم نیکیوں کی طرف بلاتی ہے۔ یہ مقدس کتاب ہے جو ہمیں اطاعت الہی اور اتباع رسول کا حکم دیتی ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت، جس کا اٹھانا عبادت، جس کا دیکھنا عبادت ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں ہمارے لیے دین و دنیا کے معاشی معاشرتی اخلاق ہے، الغرض تمام پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ حق اور سچ کیا ہے اور یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے، سیدھا راستہ یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور زندگی کی اصل اخلاق بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ آخرت کیسے بہتر ہو سکتی ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ حکمت و دلائل کیا ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ طریقے عروج کیا ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ الغرض قرآن پاک میں ہر شے، ہر چیز کا بیان ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کر اپنا معمول بنا لیں۔ قرآن پاک
دنیا آخرت کے خطرات سے بچاتا ہے، قرآن کریم نیک اعمال کو کرنے کی نصیحت کرتا ہے، قرآن کریم برے اعمال سے بچاتا ہے، بچانے کی تلقین کرتا ہے، قرآن کریم اچھے عمل فوائد بتاتا ہے، قرآن کریم برے اعمال کے انجام سے ڈراتا ہے، قرآن کریم برے اخلاق سے دور کرتا ہے، قرآن کریم غلط عقائد سے محفوظ کرتا ہے، قرآن کریم جہالتوں سے پاک کرتا ہے، قرآن کریم دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، الغاز قرآن کریم گمراہی سے بچاتا ہے، قرآن کریم راہ حق دکھاتا ہے، قرآن کریم اللہ پاک کرے گا ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اصدق الحدیث کتاب اللہ، یعنی سب سے اچھی کتاب کتاب اللہ ہے، اور پھر ارشاد فرمایا خیر الحدیث کتاب اللہ، یعنی بہترین کتاب کتاب اللہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جس کی اتباع کی وہ ہدایت پا گیا اور جس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ میں تم وہ دو چیزیں چھوڑتا ہوں جن میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کی کتاب لوہے سے محفوظ ہے، پکڑ لو، اور دوسری چیز میرے اہل بیت، اور میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ بیان کردہ حدیث پاک میں اللہ قرآن پاک سے متعلق حکیم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں عقائد و اعمال کی رہنمائی ہے، قرآن کریم دل کا نور ہے، قرآن کریم قیامت میں پل صراط کا نور ہوگا، قرآن کریم ایسے مضبوط سے تھامو کہ زندگی کے سائے میں ہرگز موت اس کے سائے میں آئے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب طوفان سے رہے گا، اللہ کی کتاب میں سنت رسول ہے بھی داخل ہے، کیونکہ وہی کتاب اللہ کی شرح ہے، اور کتاب اللہ پر عمل کرنے والے یعنی سنت کے بغیر کتاب پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ اہل بیت سے مراد حضور علیہ السلام اولاد ازواج اور مولا علی علیہ رضوان وغیرہ ہیں۔ سامعین محترم، معلوم ہوا کہ اہل بیت علیہ کرام علیہ رضوان اور قرآن کریم سے مضبوط تعلق رکھتے تھے، اور یہ بھی بہترین کہ جب بیت ہو جائے گی اور دو آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو جائے گی، اس لیے ہمیں بھی خود اہل بیت سے محبت رکھنی چاہیے اور قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ جس طرح اپنی اولاد میں بھی قرآن پیدا کرنی چاہیے، قرآن پیدا کرنی چاہیے، اور ان میں بھی اہل بیت کی محبت ان کے کوٹ ٹوٹر بھانڈنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھائی۔ نمبر 1 اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور دوسری اہل بیت کی محبت، اور تیسری قرآن پاک کی محبت۔ ہمیں بھی چاہیے ہمیں بھی اب سیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھے۔ آج ہم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اہل بیت کی محبت ہوگی، قرآن پاک کی محبت ہوگی، ہم دونوں جہان میں کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں کامیاب ہے۔ ان میں سے ایک ہی محبت نہیں ہوگی، اللہ کی ہوگی، اللہ کے رسول کی ہوگی، قرآن والے اہل بیت کی نہیں ہوگی، ہم دونوں جہان میں برباد ہیں۔ یقیناً جو بندہ قرآن کریم سے دل لگا لیتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو دنیا آخرت میں خوب برکتیں ملنے کی، اس کی تلاوت سننے والے کو بھی خوب اجر و ثواب ملتا ہے۔ جبکہ جو قرآن پاک سے منہ پھیرے گا، تلاوت سننے والے کو بھی خوب اجر ملے گا، اور اس کے حقائق کی پرواہ کرے گا، اس سے دل نہ لگائے گا، اپنا سینہ اس کو نور سے روشن نہ کرے گا، تو ایسا بدنصیب کے لیے محرومی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت شان ہے، جس کے سینے میں قرآن پاک نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کلام الہی سے خوب محبت کریں، وہ محبت کرنے والے بن جائیں، اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور حضرت سیدنا محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی امام بخاری کے نام سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کثیر مصنفات کے باوجود بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ عشق کی حد تک لگاؤ تھا، یعنی قرآن پاک کے عشق کے ساتھ یعنی قرآن پاک پڑھتے تھے۔ جب ماہ رمضان میں روزانہ دن میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے تھے، اور تراویح کے بعد نوافل میں ہر 3 رات میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ امام قطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ پاک ایسے ولی تھے، آپ نے طواف کے دوران
12,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا۔ اور حضرت بکر کے بارے میں آتا تھا آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال ایسے گزارے کہ ہر رات اور دن میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کیا۔ اور جن کے ہم مقرر تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، رمضان مبارک کا معمول یہ تھا کہ 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں، یعنی 30 دن تھے، 30 دنوں میں حساب لگا لیں، ایک دن میں قرآن پاک ختم کر دیا، ایک رات میں کر دیا، ایک تراویح میں کر دیا، یہ 61 قرآن پاک بنتے، 61 قرآن پاک وہ ختم کیا کرتے تھے۔ آپ نے 45 سال، 45 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے زندگی میں 55 حج ادا کیے، اور جس مکان میں آپ وفات پائی اس میں 70,000 بار قرآن پاک کی تلاوت کی، یعنی قرآن پاک ختم فرمایا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 30 برس کامل ہر رات ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کیا، اور حضرت سیدنا بلال رحمۃ اللہ روزانہ ایک بار ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے، آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور ساری رات قیام کیا کرتے تھے، یعنی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ جس مسجد سے گزرتے، جس مسجد کے پاس سے گزرتے، اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اس کے نعمت پر حدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ جس جامعہ مسجد کے ہر ستون کے پاس، اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اسے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں، جبکہ نماز میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو 50 نیکیاں ملے گی۔ جو شخص نماز کے علاوہ باوضو قرآن پاک پڑھے گا اسے ہر حرف کے عوض 25 نیکیاں، جبکہ بغیر وضو پڑھے گا اور اس کو 10 نیکیاں ملے گی۔ بغیر وضو قرآن پاک آتی ہے، زبانی کی بات ہو رہی ہے۔ اور سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبان کان اور دل کو سیدھا رکھتی ہے، لہذا تلاوت اس طرح کرو کہ تمہارے کان اسے سنے اور دل سمجھے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا دل بردوں کی طرح ہوتا ہے، لہذا انہیں قرآن پاک کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ پڑھو۔ تو رب عزت جلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ مقدس رات کے صدقے ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ تھوڑی سی طالب علم کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اطلبوا العلم سبینا، یعنی علم دین حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ میری تک بھی نہیں جا سکتے ہیں، چین تک جانا سکتے، آپ کو چین بھی جانا چاہیے تب علم دین حاصل کرو۔ جتنی علم دین کی حالت، جتنی طالب علم کی فضیلت ہے، اتنی کسی نہ مولوی کی، نہ کسی مینیجر کی، نہ کسی ڈاکٹر کی ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ علم دین سے ہمارے بچے دور ہیں، ہم سب دور ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنے بچوں کو ٹیکے لیٹر سٹار سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو انگلش ریاضی سکھاتے ہیں۔ طالب علم کی فضیلت پر فرشتے اس پر اپنے جب فرشتہ طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ملائکہ جن کو رب عزت جلال نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایسی کسی کی فضیلت نہ کسی ڈاکٹر کی، نہ کسی مینیجر کی، نہ کسی درزی کی، نہ کسی اور کی، نہ کسی انسان کی، کسی کی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت طالب علم کی ہے۔ راہ خدا میں سفر کیا کرو۔ اور فرمایا آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائے۔ ہم علم دین سے دور ہیں، تو یہ بابرکت مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پاک سے محبت، قرآن پاک سے دل لگا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اسلام جل کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔